زین قریشی یہ جو معاملہ ہے جنرل فیض والا، یہ بہت آگے تک جائے گا اور مجھے معلوم نہیں آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی اور جو چارج ہے 9 مئی والا اور میوٹنی جو خواجہ آصف ذکر کر رہے ہیں، یہ دیٹ میں لیڈ ٹو سیریس ریپرکشنز اور سزا کا عمل جو ہے یہ کہیں سے کہیں جائے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس کے آؤٹ کم کیا ہوگا؟ سر آؤٹ کم تو میں اس پہ کیا پیشن گوئی کر سکتا ہوں، یہ تو جب منظر عام پہ آئے گا تو اس پہ بات کی جائے گی۔ بٹ جو میں نے آپ سے پہلے بات کی، آپ اور میں تو اس کے اندر کچھ نہیں کر سکتے، یہ فوج کا انٹرنل معاملہ ہے، فوج کا اپنا ملٹری ٹرائل ہے، انہوں نے اپنے ملٹری کورٹ میں کرنا ہے اور انہوں نے اس کا فیصلہ بھی آپ کو اور مجھے سنا دینا ہے۔ ہم یہ بات کریں، جو جنرل صاحب نے بھی بات کی ہے، کہ یہ ایک سنہرا موقع ہے کہ ہم بھی کوئی انٹروسپیکشن کریں اور کورس کریکشن کریں۔ انسٹیٹیوشنل سٹرکچر کے اندر جو کوئی 2-4 چیزیں ایسی ہیں، فالٹ لائنز ہیں، ان کو درست کریں، بالکل درست کریں۔ آپ اور میں ہم سب مانتے ہیں کہ یہ ایک انسٹیٹیوشن، ہم کہتے ہیں نا اس ملک میں، ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں کہ جی ایک ہی ادارہ بچا تھا اس ملک میں، پاکستان۔ نہیں، میں تو خود کہتا ہوں ان کا انسٹیٹیوشنل سٹرکچر بہت اچھا ہے، بہت اسٹرانگ ہے، اس کے اندر یہ جو پولیٹیکل انٹرفیرنس والا معاملہ ہے اس کو ہٹانے کی ضرورت ہے۔ لیکن سر اب وہ جو سٹرکچر ہے نا، وہ ایکسپوز ہو رہا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ اس کے اوپر ایک سپاٹ لائٹ آ رہی ہے، اور اس کیس میں زیادہ آئے گی، ظاہر سی بات ہے جب چیزیں منظر عام پہ۔ لیکن اس میں ٹاپ سٹی کو ہم ابھی ڈسکس نہیں کرتے۔ ٹاپ سٹی کا جو معاملہ ہے، اس وقت یہ ڈی جی سی تھے، اور اس وقت کوئی آرمی چیف بھی ہوگا، اس وقت کوئی ڈی جی آئی بھی ہوگا، اس وقت کوئی حکومت بھی ہوگی، تو ایک پورا پروجیکٹ ہے جس کے آپ نے پوری فیملی کو اٹھا لیا اور زور زبردستی اس کو مارا پیٹا بھی ہے، ابڈکشن بھی ہوئی ہے، اسے جائیداد بھی اٹھانے کی کوشش پوری کر لی ہے، تو پورا سیٹ اپ کہاں تھا؟ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ ڈی جی سی نے اگر یہ ایکٹ کیا تھا، اسی وقت آرمی چیف نے اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی؟ اب میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ کیس چلے گا اور اس پہ چیزیں جو ہے منظر عام پہ آئیں گی، اس کے فیکٹس کھلیں گے، وہاں پر ایز این انسٹیٹیوشن فوج کے پاس بھی بڑا اچھا موقع ہوگا اپنے آپ کو جو جج ارشد ملک والا کیس ہے نا، فوج اگر چاہے تو اس کو بھی مثال بنا سکتی ہے کہ کس طریقے سے نیکسس بنتا ہے آئی ایس آئی کا اور جوڈیشری کا ایک فارمر پرائم منسٹر کو فکس کرنے کے لیے۔ تو دیکھیں آپ نے طریقے کرنے ہو، درست کرنے ہو تو 100 طریقے نکلائیں گے، اگر درست کرنا ہو کام انسٹیٹیوشن کو آپ مت کہ وہ ادارہ ماشاءاللہ مضبوط ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس بندے کو انہوں نے ہولڈ کیا جو اپنی نوکری ختم ہونے کے بعد، لیکن ایک پرسن سربراہ تھا نا، اس کا کام نہیں تھا کہ وہ دوبارہ اب وہ ادارے کے خلاف چل رہا تھا۔ آپ دیکھیں نا، فیض حمید اب کیا کر رہا تھا، وہ عمران خان کے لیے آپ کو دیکھیں، وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل پکڑا گیا، میسنجر تھا وہ۔ میں کہتا ہوں ابھی اور بندے سامنے آئیں گے، انڈیویجول کوئی بندہ اپنی ذات کے لیے یا اپنی خواہش پہ اس ادارے کو یوز کرتا ہے۔ شہباز شریف اور مریم نواز کی ٹیلی فون کال لیک ہوئی تھی، وہ کس نے ریکارڈ کروائی تھی؟ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ یہ چیزیں سامنے آنی چاہیے، لیکن یہ جو ایک مثال ہے نا، میں کہتا ہوں کہ ادارے نے اس سے اچھا اور کام کیا کرے کہ ان کا اپنا بندہ جب وہ پتہ چلا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ اس کام میں شامل ہے اور اپنے ادارے کے خلاف چل رہا ہے، تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ لیکن اس میں آپ کو میں بتا دوں 2017 کا کیس ہے، ٹاپ سٹی 2017 کا کیس ہے نا، دیکھیں ٹاپ سٹی جو ہے نا، سینیٹر صاحب پھر درجاتی کر رہے ہیں، سینیٹر صاحب پھر جاتی کریں، ان کو ابھی بھی فیض حمید نظر آ رہا ہے، ان کو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نظر آ رہا ہے، ان کو یہ بھی نظر آ رہا ہے، مجھے ساتھ صاحب بھی نظر آ رہا ہے، پھر آپ مجھے آصف سعید خواب بھی نظر آ رہا ہے، انڈیویجول سے زیادہ بندیال بھی نظر آ رہا ہے، انڈیویجول سے زیادہ آپ کو جو اوورآل خرابی ہے وہ درست کرنی ہوگی۔ ملک احمد خان کیوں نہیں نظر آ رہا، خواجہ آصف کیوں نظر آ رہا، آپ کو شہباز شریف کا ڈگی میں بیٹھ کے جانا کیوں نظر آ رہا، پھر یہ ساری چیزیں ملک احمد خان کی گاڑی میں گاڑی ملک احمد، لیکن آپ کو ایک بات میں بتا دوں، جنرل غلام مصطفیٰ صاحب سے ایک بات چھوٹی سی کر لوں کہ آپ اپریشیٹ کریں اس ادارے کے، انہوں نے اس بندے کو جو ان کا ایک بڑے عہدے پہ آئی ایس آئی کا سربراہ، یہ ناصر بٹ صاحب ابھی فوج کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن اگر کل آپ نے ان کے 4 وزیر اٹھا لیا کہ یہ بھی فوج کے کچھ ریٹائرڈ لوگوں کے ساتھ مل کے ملی بھگت کر رہے تھے، پھر یہ فوج پہ تنقید کریں گے، لیکن یہ راستہ روکنا پڑے گا۔ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے اندر ادارے کی جو انوالومنٹ ہے نا، پرائم منسٹر کے کہے کے اوپر یا اپنے تئیں وہ شروع کر دیں کام، ہر صورت میں اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ جی بالکل صحیح، اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں ملک صاحب، ہم سب دیکھ رہے ہیں اور ایئرس جو کچھ ہوا، ہم بھی اس کا حصہ رہے ہیں، ہم بھی اتنے ہی شاید گناہ گار ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اب سب نے دیکھ لیا کہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکل رہا ہے آپ کے لیے۔ اس اینڈ رزلٹ کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اسے بیکورڈ کام کریں تو اس میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ بھئی ہمیں اس قسم کا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر ملک چلے، اپنے ترقی کرے پلے پھولے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری سیاسی اشرافی ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں، وہ بھی بیساکھیوں کی تلاش میں نہ رہیں، وہ بھی بار بار چاہے وہ ڈگی میں بیٹھ کے جائیں یا ویسے جس طریقے سے بھی ہو، وہ بھی اس سے پیچھے ہٹ جائیں تاکہ یا وہ جس طرح میں کہہ رہے ہیں، یہ بڑا مشہور زمانہ واقعہ پاکستانی سیاست کا یہ